أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. یہ تیسرے گروہ کا بیان ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب وہ بولے تھے، یہ بڑے نیک لوگ لیکن مایوس ہو گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ اب یہ قوم مر گئی ہے، اب اس میں زندگی رویدگی باقی نہیں ہے. انہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكَهُمْ، تم کیوں اس قوم کو نصیحت کرتے ہو جس قوم نے اب تباہ ہو کر ہی رہنا ہے. یہ قوم اب تباہ ہوگی، ہلاک ہو جائے گی. او معذبہم، یا انہیں عذاب ہوگا، عذاباً شدیدا، اللہ کی طرف سے ان کو سخت عذاب ہوگا. کیوں نصیحت کرتے ہو انہیں؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہلاک کرے یا ان کو سخت عذاب کرے؟ کیا فائدہ ہے اب نصیحت کا؟ چھوڑ دو. قالو، وہ بولے جو نصیحت کرتے تھے، اور انہوں نے دو جواب دیے. انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، الزام اتارنے کو تمہارے پروردگار کے سامنے، الزام ہم سے اتر جائے، خدا یہ نہ پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا تم کیوں نہیں بولے. ایک وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسری بات یہ کہ شاید یہ لوگ ڈریں. بس دو باتیں ہیں. اور سچ پوچھئے تو اب اس امت کا حال یہی ہو گیا. اب تو جو بھی نصیحت کرتا ہے، جو بھی کچھ کہتا ہے نا، وہ معذرتاً الی ربکم ہے کہ اپنے رب کے ہاں الزام اتارنے کے لیے کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس ایسا موقع آیا تھا، تم نے کام کیوں نہیں کیا. وگرنہ وہ جو زندگی باقی ہوتی ہے اب نہیں رہی، اب وہ رویدگی نہیں رہی. اور اس لاش سے جو چمٹے ہوئے ہیں نا کہ کسی طرح اس میں زندگی پڑ جائے، اب دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو اسلامی ممالک میں بستے ہیں اب یہاں سے اسلام اٹھے. ہمیں تو کچھ پتا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر کوئی امید نہیں رہی. اب لے دے کے امید ان نسلوں سے ہی ہے جو یہاں پہ یورپ میں، امریکہ میں، یہاں پہ جو مسلمان بچے ہیں کسی طرح انہیں سنبھال لیں، اسلام یہاں سے اٹھ سکتا ہے. یہ چھوٹا منہ بڑی بات. اور یا پھر امید کا اس سے بڑا سہارا یہ ہے کہ یہ گورے، یہ کافر کہیں مسلمان ہو جائیں. آدھا کام ہوا ہوا ہے اور آدھا کام باقی ہے. کہیں 10-20 ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں، دنیا میں فرق پڑ جائے. وگرنہ جو اسلام اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے یہاں معاشی نہیں ہے، جمہوری نظام آ گئے. اور جمہوریت جب تک ایک ایک آدمی اپنی ووٹ کا خود احساس نہ کرے کہ اس کا وزن کتنا ہے، کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ پھر وہ تو پیسے کی خاطر ووٹ دے دے گا بیچارہ. اسے تو کوئی بھی اسمبلی کا کوئی بھی آدمی آ کے خرید لے گا، کہے گا ووٹ مجھے دینی ہے، نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ مجبور ہے. یا پھر بادشاہت ہے، اور بادشاہ اس بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے عوام کو ڈھیل دیتا ہے. اور مذہب کا وہ حصہ جو حقیقتاً انقلاب پیدا کرتا ہے امتوں میں، وہ کبھی بھی نہ اپنی قوم کو سنانے دیتے ہیں نہ اس پہ عمل کرنے دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ چیزیں آ جائیں تو بادشاہت کس دن کے لیے پھر قائم رہے. اور جو دین لے کر آئے ہیں بر صغیر سے یا کہیں سے بھی، عرب یا پاکستانی، ہندوستانی، جو بھی، وہ دین کا اتنا ہی شعبہ ہے نا جتنا وہ دین لے کے آئے ہیں. تو یہ جو اگلی نسل تک دین ٹرانسفر ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ اس لیے بھائی ان نسلوں کو سنبھالو، ان پر محنت کرو، کسی طرح یہ دین کو پڑھ جائیں. انہیں سکھائیے اس چیز کو کہ تم نے مسجد کی امامت کرنی ہے، تم نے مؤذن بننا ہے، تم نے حدیث پڑھانی ہے، تم نے تفسیر پڑھانی ہے. یہاں کی امامت وہ چیز نہیں ہے جو وہاں کی امامت ہے. یہاں بہت وسیع میدان ہے آگے کام کرنے کے. کافر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ملے اور اسلام کی بات اس سے پوچھیں.
کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا پلین میں، جہاز میں، تو کئی مرتبہ اتفاق ہوا کہ کوئی کافر آ کے بیٹھا، اس نے حلیہ دیکھا اور کہا تم مسلمان ہو؟ ہاں، اس نے بائبل دے دی کہ آپ اس سے پڑھیے۔ کسی نے کہا ہم نے جس چیز کو خواب میں دیکھا تھا وہ یہ کہتے تھے۔ کسی نے کہا اچھا آپ کی شریعت میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ اسلام کو جو دعوت ہونی چاہیے تھی غیر مسلموں میں، اور جس رنگ ڈھنگ سے ہونی چاہیے تھی، جس لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے تھی، وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے بھائی ان بچوں کو پڑھائیے، یہ دین پڑھ جائیں، یہ دین سمجھ جائیں، پورا مستقبل انہی کا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاشرتی حالات ہی نہیں بدلے، جھوٹی قسمیں، قتل، طلاق، روز کے دنگا فساد، ایک حکومت آئے ایک جائے۔ کب یہ حالات دنیا کے بدلیں گے اور کب اسلام کا پیغام پھیلے گا؟ اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ یہ ان ممالک میں پھر کچھ امید نظر آتی ہے، لیکن یہاں غفلت ہوگی تو پھر یہ وہی قصہ دہرانا ہے جو ہندوستان میں اور اسپین میں ہے۔ وہ دو واقعات سے سبق سیکھ لے اور یہاں پر ان سے سبق سیکھ کے ان کو قرآن سکھاؤ، حدیث بتانی چاہیے، قرآن بتانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ ان مسجدوں میں بڑی عمر کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک گروہ، دوسرے نظر آتے ہیں بچے، اور تیسرے وہ جو 30 35 40 برس کے ہندوستان پاکستان سے آ گئے یا عرب آ گئے۔ یہ درمیان والی جو نسلیں ہیں 15 سال کی، 17 سال کے، 20 سال کے لڑکے، یہ کہاں گئے؟ خود ہم سے بیان کیا اس مرتبہ رمضان میں ایک لڑکے نے، اور وہ رمضان کی آخری راتوں میں 27ویں تھی شاید، بچہ ملا، اس نے کہا ملنا چاہتا ہوں، آئے تو اس نے کہا کہ میں بیٹھا رہا مگر مجھے تمہاری تقریر نہیں سمجھ آئی، اور اس نے کہا مسجد جاتا ہوں کمیونیکیشن نہیں ہے، میں کس سے جا کے دین کی باتیں پوچھوں؟ اور ایسے ایسے سوالات پوچھے، ہم حیران تھے کہ یہ بچہ کس لیول پہ سوچتا ہے۔ اس کی عمر دیکھو 17 18 برس کی، اور پوچھتا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق کیا تھا، معجزات کے اعتبار سے کیا فرق تھا۔ تو جو بات ہو سکتی تھی کہ یہ حالات ہیں یہاں، اس لیے لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ دین اب وہاں کہیں سے اٹھے گا، وہاں تو ظلم ہے، عدل نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور جن معاشروں میں بھی بنیادی چیز امن ہے نہیں ہوتا، وہاں کام کرنے کے حالات ہی نہیں ہوتے، حالات ہی سازگار نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال میں 15 سال میں اتنے بڑے بڑے علماء قتل ہو گئے کہ ان جیسا ایک آدمی پیدا کرنا اب دشوار ہے، نہیں ملتے، اور جو چند ایک ہیں وہ بھی جان چھپائے بیچارے بعض اوقات پھرتے ہیں، غیر ضروری طور پر نہیں ملتے کہ پتہ نہیں یہ بھی کام اب کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ حالات، جو بھی کام کرتا ہے معذرتاً الی ربکم، وہ کہتا ہے تمہارے پروردگار کے سامنے بس الزام اتارنے کو کہ اللہ یہ نہ پوچھے کہیں کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا، اور سوچنا یہاں والوں کو چاہیے کہ اللہ جب ان سے پوچھے گا تو یہ کیا کہیں گے، یہ کیسے کہیں گے ہم نے الزام اتارا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ متقی ہوں، شاید کہ بچ جائیں۔